بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید عارف بہار اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، جولائی کے مہینے کی کشمیر کی تاریخ میں ایک بڑی اپنی ایک اہمیت ہے۔ بالخصوص 13 جولائی کا ایک واقعہ جو ہے وہ کشمیر کی تاریخ کا ایک دلخراش واقعہ ہے، سانحہ ہے، اور یہ واقعہ جو ہے کشمیریوں کی قومی لوح حافظہ کے ساتھ چپک کر رہ گیا ہے۔ اسی طرح 19 جولائی پھر ایک اور اہمیت کا حامل دن ہے کہ اگر 13 جولائی 22 شہداء کے حوالے سے جن کو سری نگر سینٹرل جیل کے سامنے شہید کیا گیا 1931 میں ڈوگرا فورسز کی طرف سے، اگر اپنی ایک اہمیت رکھتا ہے، تو اسی طرح جو 19 جولائی 1947 ہے وہ مسلم کانفرنس کی طرف سے ایک قرارداد کی منظوری کے حوالے سے اہم ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک کشمکش چل رہی تھی کشمیر کے مستقبل کے حوالے سے، مہاراجہ کے درمیان، پرو پاکستان فورسز کے درمیان اور پرو انڈیا فورسز کے درمیان، یا جو پرو انڈیپینڈنٹ بھی تھے اس وقت، ان کے درمیان ایک کشمکش چل رہی تھی، اور اس میں مسلم کانفرنس نے قرارداد پاس کر کے کشمیر کے مستقبل کو پاکستان کے ساتھ وابستہ کرنے کا مطالبہ کیا مہاراجہ ہری سنگھ سے۔ لیکن ان تاریخی واقعات سے قطع نظر کشمیر اور 13 اور جولائی کا یہ مہینہ جو ہے یہ میرے لیے ایک یادوں کی ایک بارات میں ایک قابل ذکر اضافہ ہے، کیونکہ 2005 کا سال کشمیر کی تاریخ میں اپنی ایک اہمیت رکھتا ہے، جب منقسم کشمیر کے اندر ایک باہم ملنے کی ایک امید پیدا ہوئی، منقسم خاندانوں کے اندر، منقسم علاقوں کے اندر، جب پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک پیس پروسیس کے نام پہ ایک ایسی سرگرمی شروع ہوئی جس سے کچھ لوگوں کو امید بندھی کہ اب یہ پروسیس آگے چلے گا، میچور ہوگا، اور اس کے نتیجے میں جو کشمیریوں کی مزریز ہیں، جو ان کی ایگنیز ہیں، جو ان کی تکالیف ہیں، جو ان کا برسوں کا درد اور کرب ہے، اس کو کوئی سکون ملے گا، اس کو کوئی آرام ملے گا۔ یہ 2005 اس حوالے سے یاد رکھا جائے گا کشمیر کی تاریخ میں، جب یہاں کشمیر کے دو منقسم علاقوں کے درمیان بس سروس کا آغاز ہوا، جس سے آمد و رفت کنٹرولڈ انداز میں ہی صحیح لیکن شروع ہو گئی۔ وہ راستے، وہ پل، وہ ڈائریکشن کی جو بھوتوں اور پریتوں کا ایک منظر اور مسکن بن چکی تھی، اس میں ایک بار پھر چہل پہل شروع ہوئی۔ وہ راستے جن پہ جانا ایک خواب و خیال ہو کر رہ گیا تھا، ان راستوں پہ لوگ ایک دفعہ پھر شاداں و فرحاں اور کشاں کشاں چلنے لگے، یعنی چکوٹھی سے سری نگر کی طرف، مظفر آباد سے سری نگر کی طرف جو راستے جن پہ جانا اب ایک خواب سا ہو کر رہ گیا تھا اور خطرے سے خالی نہیں تھا، لوگ گلے میں ہار ڈال کے اور بڑے فاتحانہ انداز سے ان راستوں پر آگے بڑھ رہے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چھوٹا سا انقلاب تھا جس نے کشمیر کی اور کشمیریوں کے دروازے پہ 2005 میں دستک دی تھی۔ پہلی بس سروس کا آغاز اس وقت ہوا، اور پھر اسی بس پہ کشمیر کے جو قائدین ہیں آل پارٹیز حریت کانفرنس کے سید علی گیلانی صاحب کو مائنس کر کے وہ یہاں آزاد کشمیر میں تشریف لائے تھے، اور اس کے اسی دوران ایک غیر معمولی جو ایک واقعہ ہوا وہ یہ تھا کہ آزاد کشمیر سے ایک وفد کو، جس میں صحافت سے تعلق رکھنے والے بھی تھے، انٹیلیجنشیا کے لوگ بھی تھے، انٹرا کشمیر ڈائیلاگ کے حوالے سے سری نگر جانے کا موقع ملا۔ سری نگر اور وادی کشمیر چونکہ میرا آبائی علاقہ ہے، اور میرے والد جو 1947 میں ایک اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تھے اور پرو پاکستان پالیٹکس کرتے تھے اور ایک ایسے ہی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، وہ 1947 میں یہاں آئے اور اپنی پوری فیملی اور عزیز و اقارب کو وہاں چھوڑ کے آئے، لیکن پھر دوبارہ وہ ان راستوں پر نہ جا سکے، اور جدائی کا ایک ایسا طویل عمل شروع ہوا کہ جو بالآخر ان کی وفات پر اس طرف اور ان کے عزیز و اقارب اور پیارے
بھائیوں بہنوں اور والدہ کی وفات پر اس جانب منتج ہوا۔ اس لحاظ سے یہ ہمارے لیے ایک اپنے آبائی علاقے میں جانا ایک خواب کی سی ایک کیفیت رکھتا تھا، ایک ایسا خواب کہ جس کی تعبیر کی تلاش ہم برسوں کرتے رہے، اور برسوں کا ایک سفر تھا، انتظار کا سفر تھا، عشروں کا ایک سفر تھا، جو بالآخر 2005 میں اسی جولائی کے مہینے میں اپنی تعبیر پانے میں کامیاب ہوا، تعبیر کے قریب پہنچا۔ اس سے ایک سال پہلے ساؤتھ ایشیا فری میڈیا ایسوسی ایشن سافما کا ایک ڈیلیگیشن، جس میں بھارت کے جرنلسٹ بھی تھے اور کشمیر کے جرنلسٹ بھی تھے، آزاد کشمیر آیا، پاکستان آیا، تو ان میں ایک کشمیری نوجوان ابھرتا ہوا جو صحافت کا ستارہ تھا، سید شجاعت بخاری، وہ بھی تھے۔ تو ان کے ساتھ ایک انٹریکشن ہوا، ایک براہ راست تعلق بنا، اور پھر جب یہ انٹرا کشمیر ڈائلاگ کی بات ہوئی تو سشوبھا باروے جو بھارت کی رہنے والی ہیں، دلی کی رہنے والی ہیں اور وہاں ایک تھنک ٹینک چلاتی ہیں، ان کے توسط سے پھر ایک ڈیلیگیشن آزاد کشمیر کا تشکیل دیا گیا 2005 میں، اور سری نگر میں 3 روزہ کانفرنس کے لیے انہیں بھارت کے سفارت خانے نے، ہائی کمیشن نے ویزے جاری کیے، اور یوں جولائی کے مہینے میں 28 جولائی کو ہم ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ انٹرا کشمیر ڈائلاگ میں، جو پہلا انٹرا کشمیر ڈائلاگ تھا باضابطہ طور پر کشمیر کے منقسم حصوں کے لوگوں کے درمیان سری نگر میں، اس میں شرکت کے لیے ہم مقبوضہ کشمیر کے لیے روانہ ہوئے۔ امرتسر سے جموں اور جموں سے جیٹ ایئر ویز کے ایک جہاز کے ذریعے ہم وادی کی طرف بڑھنے لگے۔ جہاز ہواؤں میں اڑ رہا تھا اور ہم ایک خوشی سے، ایک ایسی ایک کیفیت سے تھے کہ جیسے برسوں کا ایک دیرینہ خواب تکمیل کو پہنچ رہا ہو، تعبیر کو پہنچ رہا ہو۔ جب ہم نے دریائے چناب عبور کیا تو وادی کشمیر کے حسن کی جو تعریفیں سنی تھیں وہ فضا سے ہمیں عملی شکل میں نظر آتی گئیں، ایک کسی دوشیزہ کا نقاب جیسے سرک رہا ہو۔ جولائی کے مہینے تھے، جولائی کے ایام تھے، اور نیچے سبزے کی ایک بہار تھی، بے داغ سبزے کی بہار تھی، اور نیچے کھیت تھے، کھلیان تھے، اور بلا مبالغہ وہ شعر یاد آ رہا تھا کہ اگر فردوس بر روئے زمیں است، ہمیں است و ہمیں است و ہمیں است۔ تو یہ یقیناً ایک یادگار اور تاریخی سفر تھا۔ جب ہم سری نگر ایئرپورٹ پہ اترے تو ایک فلائنگ کس کی صورت میں ہم نے اس مادری وطن کو، اپنے آبا کی سرزمین کو سلام پیش کیا۔ جہاں ایئرپورٹ سے سنتور ہوٹل ہم گئے تو وہاں ہمارے میزبان جو ہیں، جن میں سشوبھا باروے اور ڈاکٹر رادھا کمار، جو جامعہ ملیہ میں اس وقت پڑھاتی تھیں اور بعد میں انہیں ایک کشمیر کمیٹی کا بھارتی حکومت نے ممبر بھی بنایا تھا، وہ وہاں موجود تھیں۔ راج موہن گاندھی جو مہاتما گاندھی کے پوتے ہیں، وہ بھی وہاں موجود تھے ہمارے ڈیلیگیشن کے استقبال کے لیے۔ اور یوں پھر دوسرے روز سنتور ہوٹل میں ہماری 3 روزہ انٹرا کشمیر ڈائلاگ کانفرنس کا آغاز ہوا، اور آ ملے پھر سینہ چاکانے چمن سے۔ سینہ چاک کی ایک کیفیت تھی۔ آزاد کشمیر کا وفد تھا، سری نگر کے لوگ تھے، جموں سے ہمارے ساتھ بڑے قداور دانشور جہاز کے سفر میں ساتھ آئے تھے وادی میں، اور اسی طرح پنچ سے، لداخ سے، تمام جتنے بھی یونٹس اس اسٹیٹ کے تھے ان کے لوگ اس انٹرا کشمیر کانفرنس میں شریک تھے، اور جن میں جموں سے اگر اس وقت کے قداور لوگ وید بھسین صاحب جو کشمیر ٹائمز کے بانی تھے، ایڈیٹر تھے، بلراج پوری صاحب جو ایک بڑے دانشور تھے جموں کے علاقے کے،
اور بڑے بیلنسڈ شخصیت تھیں. ان جیسے قداور لوگ شامل تھے. ان کے ساتھ ہمیں انٹریکشن کرنے کا، رابطہ کرنے کا، بات چیت کرنے کا موقع ملا. وید بھسین صاحب تو جب تقریر کر رہے تھے، جب اپنے خیالات کا کانفرنس میں اظہار کر رہے تھے، تو وہ ایک سچے حریت پسند کی آواز تھی، اور ان کی باتیں جو ہے وہ ان کے دل سے نکل رہی تھیں، اور وہ کشمیر کے حالات پر کرب اور درد کا اس طرح اظہار کر رہے تھے، وادی کشمیر کے حالات پر، کہ جس طرح خود کوئی وادی کا لیڈر اور رہائشی باشندہ بھی نہ کر سکے. سری نگر کی اس 3 روزہ کانفرنس میں بہت سے اس کی سیشنز ہوئے، بہت سے لوگوں نے خطاب کیا، اور اس دوران ہمیں بہت سے جو لیڈرز ہیں ان سے بات چیت کا بھی موقع ملا. محبوبہ مفتی صاحبہ کا پرسنلی میں نے ایک انٹرویو کیا. مفتی سعید صاحب اس وقت چیف منسٹر تھے، ان سے بھی ملاقات ہوئی. حریت کانفرنس کی قیادت سے ملاقات ہوئی. سید علی گیلانی صاحب کا ایک نام بہت سنا تھا، اور بہت ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا اور لکھا تھا، اور خطوط اور ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ تھا. ان سے 2 بار ملاقات ہوئی. پروفیسر عبدالغنی بٹ صاحب، ایک بڑے انٹلیکچوئل، بڑا نام، ان سے ملاقات ہوئی. یاسین ملک صاحب سے ملاقات ہوئی. تو یوں ایک انٹریکشن ہوا. ہمارے تقریباً تمام جو اس ریاست کے منقسم ریاست کے حصے تھے، اور یہ دیکھنے کا موقع ملا کہ ہمیں کہ جو کشمیر ہے آخر اس کے دکھوں کی وجہ کیا ہے، یہ جاننے کا موقع ملا، یہ سمجھنے کا موقع ملا. اس وقت کشمیر میں عسکریت کا ایک اپنا زور تھا، اور کشمیر میں سیاسی موومنٹ جو ہے وہ بھی پورے زوروں پر تھی، اور لوگ اس پیس پروسیس سے مطمئن نظر نہیں آ رہے تھے، کیونکہ گراؤنڈ پہ جو بھارت کا جو جبر و تشدد ہے وہ پوری طرح جاری تھا. سید علی گیلانی اس جبر و تشدد کے ماحول میں اور پیس پروسیس کے خلاف چونکہ آواز بلند کر رہے تھے، اس لیے وہ پاپولیرٹی گین کر رہے تھے بڑی تیزی کے ساتھ. ان کا ایک جلسہ جو ہے وہ اگست میں منعقد ہونا تھا، تو وہ گین کر رہے تھے. اور ہمیں ایک دانشور نے ایک نجی محفل میں بتایا کہ علی گیلانی صاحب کی پاپولیرٹی ابھی مزید بڑھے گی، ایک پیشگوئی کے انداز میں انہوں نے کہا. اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ وہ ایک مرحلہ آیا کہ جب وہ موسٹ پاپولر لیڈر کی حیثیت سے ابھرے حریت کی اس صف میں اور اس تحریک میں. اس وقت یوں لگ رہا تھا کہ کشمیر کا جو ایک محاذ ہے، کشمیر کا جو میدان ہے، وہ اس میں ایک طرف تو یاسین ملک صاحب ہیں، اور پھر سید علی گیلانی صاحب ہیں جو پوری ویلی میں ہیں، پاپولر ہیں، اور میر وائز صاحب ہیں. اور بعد میں وقت نے یہی ثابت کیا، اور ہم نے لکھا بھی اس پہ، جب واپس آئے تو اپنے سفر ناموں میں یہ بات لکھی بھی کہ 3 جو ہے مزاحمت کی جو تحریک کے 3 جو لیڈر ہیں وہ اس وقت پاپولر ہیں. اور بعد میں وقت نے ثابت کیا، اور مشترکہ ریزسٹنس فورم جب بنا تو یہی 3 قائدین اس میں بڑے نمایاں اور اہمیت کے حامل تھے، اور یہ اتحاد یوں بن گیا اپنے انداز سے. تو اس انٹرا کشمیر ڈائلاگ کے 3 دن کے بعد پھر ایک فنکشن میں محبوبہ مفتی صاحبہ سے، جو اس وقت ڈیفیکٹو ایک چیف منسٹر تھیں، ان سے ہماری ملاقات ہوئی ایک فنکشن میں. تو انہوں نے ہمیں آفر کی کہ ہم آپ کے ویزے میں توسیع کرتے ہیں 8 دن کی، اور آپ پہلگام کا جو علاقہ ہے جہاں سے وہ بھی تعلق رکھتی ہیں، اننت ناگ سے، اسلام آباد سے، تو آپ اس کو بھی ضرور وزٹ کریں. سو یوں ہمارے جو دن ہیں ان میں اضافہ ہوا. قیام سری نگر کے ہمارے جو عزیز و اقارب ہیں، کچھ ان سے بھی چلتے چلتے سر راہ ملاقات ہوئی، کیونکہ وقت نہیں تھا. ہم ایک وفد کی جو جکڑ بندیاں ہیں ان کا شکار تھے، اور وقت کی قلت تھی، اور ہمارے پاس اس وقت کی تنگ دامانی کے باعث ہم پوری طرح کشمیر کی حسن کے جلووں سے اپنے یادوں کو منور نہ کر سکے. لیکن بہرحال جتنا ہم نے دیکھا اور جتنا ہم نے اس کا نظارہ کیا اور غور کیا، یہ واقعی وہ تمام اصطلاحات جو ہم نے ماضی میں پڑھی تھیں، کتابوں میں پڑھی تھیں، وہ تمام جو اس کے حسن کی جو تعریفیں شعراء نے کی تھیں، ادباء نے کی تھیں، اور اس کے
کا سفر اختیار کرنے والے جو بیرونی سیاح تھے انہوں نے کی تھی، وہ تمام اصطلاحات اور وہ تمام تعریفیں پھر اس پہ سچ ثابت ہو رہی تھیں، عمل کی ایک شکل میں نظر آ رہی تھیں ہمیں پوری طرح، اور کشمیر واقعتاً ایشیا کی انگوٹھی کا ایک ایسا نگینہ معلوم ہو رہا تھا کہ جس کا حسن ہی اس کی بدقسمتی کی دلیل، وجہ اور جواز ہے۔ سو اس لحاظ سے یہ جو سفر تھا یہ ایک تاریخی سفر تھا، یہ میری یادوں میں ایک تاریخ کی یاد کے طور پر ایک زندہ ہے، اور ہمارے سب جو ڈیلیگیشن کے لوگ ہیں جنہیں یہ موقع ملا وہ سب لوگ اس سفر کو آج تک یاد کر رہے ہیں، اس پہ سفر نامے لکھے، ہم نے واپس آ کے اپنے اپنے اداروں کو اور اپنے اپنے جو قارئین ہیں ان کو پوری طرح کشمیر کے حالات سے آگاہ کیا، اور وہاں کے حالات سے کہ سیاسی حالات، ڈیولپمنٹس جو چل رہی تھیں، اور فیوچر میں جو کچھ نظر آ رہا تھا، اپنے جو ایک طالب علمانہ انداز میں جو ہم نے ایک حالات دیکھے تھے اور جائزہ لیا تھا وہ پیش کیا۔ ڈل کی شامیں اور پہلگام کی وہ دوپہریں اور بارہمولہ روڈ کے وہ چنار اور وہ درخت اور ان قطار اندر قطار، وہ سب بلا شبہ ہماری یادوں میں آج بھی محفوظ ہے۔ جس صرف اقبال کے اس شعر کی صورت میں جسے بیان کیا جا سکتا ہے کہ اے رود موج گنگا، وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا، تو ڈل کے کنارے جب ہمارا کارواں اترا آزاد کشمیر کے ڈیلیگیشن کا، تو وہ دن آج 16 برس کے بعد بھی ہماری یادوں میں محفوظ ہے۔ جب بھی جولائی کا یہ مہینہ آتا ہے، جولائی اور اگست کا سنگم، تو وہ یادیں ایک بار پھر تازہ ہو جاتی ہیں۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔